جس کی بنیاد اور جس کی مرہون منت ہوا ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب، جس نے ساری مملکت کی پوری دنیا میں آج کا دن وہ مقرر کروایا اسلاموفوبیا کے، اس میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ سارے ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں۔ جی پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ایوب صاحب اور چیئرمین گوہر صاحب نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ تو ابھی پارلیمنٹ نہیں رہا ہے، تو مجلس شورا نہیں تھا جو ضیاء الحق نے بنایا تھا، اسی ٹائپ کا کوئی چیز بن گئی ہے۔ اور جس نے ایم این اے بننا ہے اس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا کوئی ساز باز کرے، کوئی پیسے شیسے دے دے، کوئی منت سماجت کرے، یا کوئی جو راستے آپ کو معلوم ہے آپ بھی بن سکتے ہیں ایم این اے۔ یہ جو ہے نا یہ کوئی الیکٹڈ ہاؤس نہیں بن گیا یعنی۔ اور انٹرسٹنگلی ابھی وہ تو چھوڑے کہ انہوں نے جو ہے نا جس طرح لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں، ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں، کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ، کون اس کو مانے گا، کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کریں۔ تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے، جس طرح مجلس شورا کے ضیاء الحق نہیں کیے ہیں، تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے ہیں، منشور دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں میں 300 یونٹ پمپ دوں گا، کوئی کہتا ہے میں یوں دوں گا۔ تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی سہ نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے۔ دیر از اے لانگ وے ٹو گو۔ ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے۔ امید ہماری انشاءاللہ، امید ہماری شکل میں امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کی حقوق برابر ہوں گے۔ اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں، اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا۔ وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ رما اور آپ بھی راس ہو گیا، آپ کی صدارت میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب آخری اجلاس سے خطاب کرنے آئے۔ جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری جلد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چور کا یہ موقف ہے، اس موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے موقع پر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ اور دوسرا، ان آرڈیننس کو آپ مسرت کرنے کی قراردادیں لا سکتے تھے، جو آپ کو تو بہتر جانتے ہیں ہم سے، تو یہ آپ سے نکل جس نہیں کہ آپ اس کے پہلے قرارداد مسترد بھائی جان ہم نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا، ابھی آ گئے تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اسمبلی تو اس طرح نہیں چلتی۔ اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے، جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے، اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو سمجھے، اس کے اوپر بات کرے، باس ہو جائے۔ اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں، یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اور آپ کو یہ یقین دہانی کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا، دباؤ ہوگا، نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، انشاءاللہ مزاحمت کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک سیکنڈ بات کر رہے تھے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر کریں گے، یہ وہ آپ کے ساتھ 2 سال ظلم و بربریت ہوئی، الیکشن آپ لوگوں سے چھین لیا گیا، لیکن آپ لوگ ابھی تک نام لینے سے کتراتے ہیں ان عناصر کا جو الیکشن چوری کرتے ہیں، جو جبر کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کے کارکنوں کو غائب کیا لوگوں کو۔
دیکھیں میں اس کا بڑا کیٹیگوریکل ہم جواب دے چکے کہ آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا, خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے, چارج ود ڈیوٹی کنسٹیٹیوشن نے کیا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے, کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. دیکھیے میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے, جو جس طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے, یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. ایک ایک کر کے کریں جی. معروف صاحب پہلا اجلاس جو ہے وہ غیر مدت تک ملتوی بھی ہو گیا اور ابھی تک اپوزیشن لیڈر کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آج بھی کہا گیا کہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. جیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ اسپیکر ہیں, کیسی اسکروٹنی ہوتی ہے, یہ اس کے اوپر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر, جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے. وہ اسکروٹنی پروسیس ایز سچ بہانا ہے, ان کو امیڈیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیڈیٹلی ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. عمر صاحب نہیں جی, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے, جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا. ہمارا یہ سوال ہے, یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے, یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے, اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہیں یہاں سے ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بہت شدید, اور ہم نے اس کو اپوز کیا. یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن, یہی چیز ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی ہے, اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا, اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی اس چیز. ایک آپ سے سوال بڑا اہم کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتا ہے شہباز شریف سے, اور وہاں وہ کہتے ہیں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. دوسری طرف جو ہے یہ آرڈیننسز جو ہے وہ پاس کیے جا رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے ریفرنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں, جو آئینی طریقہ کار ہے, آپ کس حد تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں, کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم اب آپ کے پاس ہے؟ بالکل آپ نے درست سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے, آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا, کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے, اور وہ واجبات مرکز نے ادا کیے ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں, اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے. دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں. اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے, اور اس کو بھی ہم لوگ ٹف ٹائم دیں گے. اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے, چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں, اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے, اس نے جھکانی ہے, وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں, وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں. اور خود آپ اندازہ لگا لیں, آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں, جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں, سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں, اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں, اس کی ٹیلی ہوتی ہے, اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے, اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے, اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے. یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
सॉरी प्राइवेटाइजेशन के इस पर बात की है। इमरान खान खुद प्राइवेटाइजेशन के मामले पर मियां मोहम्मद सुमरो और तरीन के साथ मुलाकात करते रहे और पहले मरहले में 10 स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए, फिर 24 के बारे में किया। आपकी लेजिस्लेशन के बारे में इशू है या प्राइवेटाइजेशन के लेजिस्लेशन के ऊपर है। जिस तरह के रात की तारीकी में आप ये, और आप जरा रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको पढ़ के नहीं सुनाता। बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करने जा रही है वो तरमीम करने जा रही है कि उस इदारे का बोर्ड या वो लोग, उनकी मर्जी होगी कि क्या वो कुछ करें। जो आपका इवेंट है, जो चीज़ें होंगी वो खुद उसका तयन करेंगे। हुकूमत का और उस चीज़ का कोई वो तयन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ये इस चीज़ पे हमारा एतराज़ है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई थी चीज़, उस पर डिलिब्रेशन होती। प्राइवेटाइजेशन ज़रूर करें पर उसका तरीक़ाकार ट्रांसपेरेंटली जो है वो होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लीडर साहब के अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम में शेडो, मतलब आप वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, शेडो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो उसमें एक पार्लियामानी निज़ाम में एक शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाता है। तो आपके वजीर कानून साहब, शेडो वजीर कानून साहब हमारे सामने मौजूद है, वजीर खाजा लगते हैं, तो आप पे शेडो कैबिनेट का ऐलान करने वाले बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट